السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور شروع کریں، بسم اللہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا نام ہے جی آپ کا؟ مفلحہ ہے نہیں؟ جی الحمدللہ. مفلحہ. ویری گڈ ویری گڈ، شاباش شاباش. اور دوسرے کون کون آئے؟ سلام، نام. السلام علیکم. وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون کون ہے؟ نام بولیے. کون تھے اس سے پہلے ہمارے پاس؟ ایک تو مفلحہ تھے، اس کے بعد ہاں عاصم ہے، ماشاءاللہ ویری گڈ. میمونہ اور مریم. مریم. انس الدین. ہاں ایان. ایان ہے آج؟ جی ہاں. کیا کو بیٹے لاسٹ ٹائم پہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو کہاں چلے گئے تھے؟ آپ نیچے تھے بلکہ نہیں آئے، بول رہے تھے کیا ہوا؟ خیریت؟ نماز کو گئے تھے. ہاں، نماز کو گئے تھے. 1.5 گھنٹے کی نماز چل رہی تھی. تراویح بھی نہیں چلتی 1.5 گھنٹہ ہمارے پاس انڈیا میں، اور نہ وہ تراویح کا ٹائم تھا. اچھا، اور کون ہے؟ اب نہ آئے. ہاں ہم لوگ بولے تو اچھا چلو. لاسٹ ٹائم پہ لاسٹ کلاس میں ہم لوگ کیا کیا پڑھے تھے؟ کس چیز کے بارے میں سنے تھے آپ لوگ؟ آداب. آداب سے پہلے کی کلاس، سیٹرڈے کی کلاس. عقیدے میں توحید کے اقسام پڑھے تھے. اچھا، اور کیا پڑھے تھے؟ اور سونے کے آداب پڑھے تھے، اور سیرت النبی پڑھے تھے. جی سیرت النبی پڑھے تھے. اچھا، عقیدے میں اور کیا پڑھے تھے؟ ہاں باقی دیگر بچوں، آپ لوگ پریزنٹ تھے نا؟ کہ دونوں ہی جواب دینا ہے کیا؟ عاصم اور میمونہ ہی جواب دینا ہے کیا؟ مسلمان اور کا مطلب کیا ہے پڑھے تھے. اسلام مکمل دین ہے پڑھے تھے. اللہ کی کتابوں کے بارے میں. اچھا، نبیوں کی کتاب کے بارے میں. ویری گڈ. اور اللہ کا سب سے اچھا مطلب ریلیجن اسلام ہے. اوکے. توحید کے 3 ٹائپس پڑھے تھے. یس. سوالات بھی پڑھے تھے. اور دوسرے انشاءاللہ. ویری گڈ. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. مریم. آپ کا نام نوٹ کرے تھے نا ہم لوگ لاسٹ ٹائم پہ؟ جی ہاں ویری گڈ ویری گڈ. چلیے اس کے بعد نیکسٹ اور کون ہے جی؟ اور کیا چھوٹ گیا تھا عقیدے میں؟ ان سے کیا چھوٹا بولو. مریم جو نہیں بتائے وہ بولیں، جو مریم بول دیے پھر وہی ریپیٹ نہیں کرنا. سن رہے نا آپ لوگ سب؟ جی. پریزنٹ ہیں آپ؟ اور مسلم کون ہے بھی پڑھے تھے. مسلمان کون ہے، مسلمان کا مسلم کا معنی پڑھے تھے. اپنے آپ کو سرنڈر. اچھا، اور کیا پڑھے؟ عبادت کے ٹائپس پڑھے نہیں پڑھے؟ عبادت اور عبادت کے ٹائپس. عبادت کے ٹائپس پڑھے تھے. پھر کوئی بھی نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ.
یا اس ہفتے پورا لاسٹ ویک سے اب تک عبادت کرے نہیں کرے؟ جی کون سی عبادت کرے؟ دعا، نماز، قرآن، دعا اور قرآن کی تلاوت. جی اور کون سی عبادت کرے؟ دعا، نماز، قرآن. ہاں اور بس اونلی 3 ٹائپس. اور بھی عبادت کی قسمیں پڑھے ہیں، سنے ہیں، آپ کو اگزامپل بھی دیا میں ہر ایک کی. نماز ہاں نماز نماز بول دیے بیٹے. ہاں بھروسہ کرنا، ڈرنا اللہ سے. ہاں اور اللہ سے محبت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، والدین کی خدمت کرنا، امی ابا کی بات ماننا، یہ سب بھی اللہ کی اطاعت ہے نا. اللہ حکم دیا، اللہ کے آرڈرز کو پورا کرنا ہے. اور کیا پڑھے تھے؟ ایسا بھولتے گئے تو مشکل ہے بھائی آپ لوگ، سیرت ہے نا. النبی. اس کے بعد سیرت پڑھ لیے تھے سیدھا. جی اچھا اوکے چلیے ٹھیک ہے. آج پھر اور آگے پڑھتے ہیں. ہاں آپ لوگ یاد رکھیں، اچھے سے یاد رکھیں. عبادت کی قسمیں جو ہے، جیسے کہ 2-3 ہی بتایا آپ لوگ. میں اس نے بتایا تھا قربانی کرنا، ہے نا، نظر و نیاز، اللہ تعالیٰ کی نظر ماننا، اور اللہ سے محبت کرنا، حج کرنا، طواف کرنا. یہ سب اللہ کی عبادتیں ہیں جو اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنا ہے. اگر یہ عبادت کسی اور کے لیے کی جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ شرک. اس کا نام کیا ہے؟ شرک. اس کی مثال کیسے دیا تھا میں؟ کوئی مثال دیا تھا میں آپ کو؟ غیر اللہ کی بھی عبادت کرتے. کیسے؟ اس کی اگزامپل کیا دی؟ مدد کسی اور سے مانگتے، جیسے رزق. درگاہ کو جانا، سجدے کرنا. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کی اگزامپل کیسے دیا تھا میں؟ کچھ دیا تھا آپ لوگوں کے سامنے؟ اگزامپل نہیں دیا تھا. نہیں دیا تھا. چلو ٹھیک ہے اب دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک گلاس پانی ہے. اس ایک گلاس پانی میں ایک ڈراپ زہر کا ڈال دیں گے تو آپ لوگ یا میں ایکسپٹ کروں گا اس کو؟ نہیں کریں گے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پانی نہیں ہے، اگرچہ کہ فل ہے، پورا 99.9 پورا گلاس پانی کا ہے نا، لیکن ایک ڈراپ اس میں زہر کا مل گیا. شرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ملاوٹ ہو گئی. تو کیا ہم اس ایک ڈراپ کو نکال کے الگ کر دیں گے، یہ پورا پانی پی لیں گے، یا پورا پانی پھینک دیں گے؟ پورا پانی پورا پانی پھینک دیں گے. ایک ڈراپ الگ ہو سکتا ہے اس میں سے؟ نہیں ہو سکتا ہے نا. تو بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، آپ چاہے کتنی بھی عبادتیں کر لو، فل عبادت 99.9 پوری عبادتیں آپ اللہ کے لیے کر لو، نماز پڑھ رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، سب کر، غیر اللہ سے کبھی کسی بھی طرح کی مدد مانگ لی یا غوث اعظم دستگیر بول دیے تو کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. کیا ہو گیا؟ شرک. المدد یا غوث کہہ دیے تو شرک. معمولی چھوٹا سا جملہ یا ڈر کسی کا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے ڈر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے محبت کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ.
اللہ کے علاوہ لوگوں نے دوسروں کو انداز اس کا ایکول بنا لیا، جسے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنا ہے. تو محبت کر رہے ہیں، ان کو پسند کر رہے ہیں، ان کو لائک کر رہے ہیں، ان کی بات مان رہے ہیں، ان کی اطاعت کر رہے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ان سے جو ہے نا دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کے اطراف طواف کر رہے ہیں. وہ سارے کام جو اللہ کے لیے اسپیشل تھے، خاص تھے، عبادت کی وہ سارے قسمیں، وہ سارے ٹائپس جو اللہ کے لیے تھے، اس کو کیا کر دیا؟ اس میں سے کوئی ایک ٹائپ عبادت کی، کوئی ایک ٹائپ کسی ایک موقع پر بھی اگر کر لے تو اس کی مثال ویسے ہی ہوگی ایک پانی کا قطرے میں اس کے اندر زہر جو ہے نا ایک قطرہ ڈال دی تو وہ ساری عبادتیں کیا ہو جائے گی؟ ویسٹ ہو جائے گی. ارے اللہ میں تو ایک شرک کو دیکھ رہا ہے، اللہ میں تیری اتنی عبادتیں کرانا، اتنے نمازیں پڑھا، اتنی جو ہے نا قرآن پڑھا، میں اتنے جو ہے نا صدقہ کیا، اتنی ساری عبادتیں زندگی بھر کیا. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مان لو 70 ایئرز دیا، 70 ایئرس پورے 70 ایئرس عبادت میں لگا، ایک ٹائم کبھی ایک سیکنڈ اللہ بچائے ایک سیکنڈ اگر کسی غیر کے سامنے جھک گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ پوری زندگی کی عبادت کیا ہوگی؟ بیکار ہوگی. 70 ایئرس کی عبادت بیکار ہوگی. دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا تذکرہ کیا، ذکر کیا، نبیوں کے بارے میں بتا، یہ نبی یہ نبی یہ نبی، 17-18 نبیوں کا ذکر کیا. اس کے بعد کہا کہ اگر یہ نبیوں سے بھی شرک ہوتا تو ہم ان کے سارے اعمال کو ویسٹ کر دیتے، ڈسٹ بن میں ڈال دیتے. وہ مطلب ایکسپٹ نہیں کرتے. سیم ایسے جیسے بھی میں نے گلاس کی مثال دی. تو اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ وہ نبی ہے، بلکہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے. شرک کر دیے تم کوئی بھی ہوں گے اپنی جگہ، نبی ہوں گے، حالانکہ نبیوں سے شرک نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نے جن کو نبی بنایا وہ شرک کبھی نہیں کیے، کسی نبی نے شرک نہیں کیا. اللہ نے اگزامپل دی اور کہا کہ ولو بالفرض، اگر مان لو ایسا کوئی نبی سے ہو جاتا تو ہم ان کے بھی عمل کو پھینک دیتے، ایکسپٹ نہیں کرتے. نبیوں نے کیا نہیں، کسی نبی نے نہیں کیا شرک، بلکہ نبیوں کو بھیجا اس لیے گیا تھا تاکہ وہ لوگوں کو شرک سے بچائیں. اگر وہی لوگ شرک کر لیتے تو پھر کیا فائدہ ہوتا ان کی دعوت کا، کیا اثر ہوتا ان کی دعوت کا؟ نہیں. تو نبیوں سے تو شرک ناممکن تھا. اللہ نے مثال دی کہ اگر نبی سے بھی ہوتا تو ہم نبیوں کی، آپ کوئی بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے وہ ہے وہ، ارے اللہ نے نبیوں کے بارے میں کہہ دیا نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا ہے دنیا، نبی سے بڑھ کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. پھر ان کا مقام، ان کا مرتبہ اللہ کی نظر میں کچھ نہیں ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بھی، اللہ نے کامل کہہ دیا کہ اللہ کے ساتھ اگر شرک کرو گے معاف نہیں کرے گا. اچھا، اس کی ایک ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا؟ حدیث کی روشنی میں کوئی دیں گے انعام میں ان کے لیے؟ ہے کوئی ایگزامپل دینے والے؟ حدیث سے دینا. ایک مکھی مارنے کا مطلب سب لوگ جاتے رہتے تو لوگ بولتے کہ مکھی ایک مار دے کے چل جا، تو مل کے آدمی جو ہے خالی مکھی کو مار دے کے چل جاتے، تو وہ ایک مکھی مارنے کی وجہ سے پورے ان کو وہ واقعہ یہ ہے، ایک علاقہ تھا وہاں پر لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، تو وہاں سے دو اللہ والے گزرے، عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے ساتھ انہوں نے کبھی کسی کو شرک نہیں کیا تھا. وہ جب گزرے وہاں سے تو اس گاؤں والوں کا رول تھا کہ جو بھی اس گاؤں سے گزرے گا وہ کیا کرنا؟ شرک کرنا. اب دیکھو ہمارے ملک میں، ہمارے ہندوستان میں ابھی حیدرآباد میں ایک مس ورلڈ کا جو ہے نا ایک مقابلہ چلا، پروگرامز چل رہے ان لوگوں کے. ایک کیسا پروگرام ہے، اس کی نوعیت سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کے حلال و حرام پہ فتویٰ لگانا نہیں، لیکن ان لوگوں کو یہاں کی ایک مندر کو وزٹ کروایا گیا. میں اس حدیث کو اس سے کمپیر کر کے سمجھا رہا ہوں.
ہو سکتا ہے ان آنے والوں میں کوئی مسلم کنٹری کے بھی ہوں گے، مسلم بھی ہوں گے، ہے نا. اور ایسا بھی ہوا اس سے پہلے کہ ایک اسلامی کیا کہتے ہیں اس کو، سعودی کے ایک بہت بڑے اسلامک آرگنائزیشن ہے، اس کے ایک بہت بڑے رئیس صدر ہیں. وہ جب انڈیا آئے تو ان کو مندروں کا دورہ کروایا گیا، لے جا کے بتایا گیا مندر، یہ ہماری مندر ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. محمد علی عیسیٰ کچھ نام تھا ان کا، اس صاحب کا، اللہ ہدایت دے. تو اسی طرح اس زمانے میں ایک رول تھا کہ جو بھی یہاں آئے کیا کرے گا، وہ ہمارے بتوں کے سامنے کچھ نہ کچھ چڑھاوا پیش کرے گا. اب بھائی جا کے مندر خالی دیکھنے کے لیے کوئی جائیں گے؟ اسکول سے بھی بچوں کو کبھی لے جاتے ہیں پروگرام کے نام پہ، کلچر پروگرام کے نام پہ، اور مسلم بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، آج کل لے جا رہے ہیں، بتانے کے لیے لے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرنے لے جا رہے ہیں، بہرحال لے جا رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد اب سب چھک رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، گھنٹی بجا رہے ہیں. ہاں اب بچوں کو بھی نہیں معلوم کیا کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ماں باپ نے کبھی بتایا نہیں. اب وہ بھی گئے اور وہ بھی جو ہے نا کیا کر دیا، انہوں نے بھی ویسا کام کر دیا جو نہیں کرنا چاہیے، جسے شرک کہتے ہیں. شرک کر دیے. اللہ بچائے، اللہ بچائے. بچوں کبھی زندگی میں ایسی حرکت نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنا، کبھی کسی کے سامنے کوئی چیز اٹھا کے نہیں رکھنا، چاہے آپ اپنے پیسوں سے خریدے ہو یا کوئی آپ کو دے رہا ہو، لے جا کے بس یہ چڑھا دو، ڈال دو، لے جا کے قبر کے سامنے، مندر کے سامنے، چرچ کے سامنے، کہیں بھی، کسی جھنڈے کے سامنے، کسی کنڈے کے سامنے، کہیں بھی کوئی بھی چیز آپ کو دے دیں، یہ لے جا کے بس رکھ دو. مٹھائی ہے، سویٹ ہے، فروٹس ہیں، کوئی بھی چیز ہے، تو کبھی ہرگز ایسی غلطی نہیں کرنی. دیکھو اس کا انجام کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت ان دو لوگوں کے سامنے یہی سچویشن آئی. لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں بس. تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس ایک مکھی مار کے چلے جاؤ، ہم تمہیں بخش دیں گے، مار دیں گے، ہم جو ہے نا چھوڑ دیں گے تم کو، ورنہ ہم قتل کر دیں گے. تو ایک آدمی بولا یار مکھی کی بات ہے، بس لو مکھی لیا اور مار دیا، نکل گیا. دوسرا آدمی بولا مکھی بھی نہیں ماروں گا، مکھی اٹھا کے بھی وہاں نہیں رکھوں گا. اس کو انہوں نے قتل کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص مکھی مار کر بچ گیا وہ سیدھا جہنم میں گیا. کہاں گیا؟ جہنم. ایک مکھی، ہاں، جو آپ کے سامنے اڑتی رہتی ہے، کھانوں پہ بیٹھتی ہے، ستاتی ہے. اب آم کے سیزن میں تو اور زیادہ مکھیاں ہوتی ہیں. ایک چھوٹی سی مکھی تکلیف ہے دے رہی، چلو اس کو مار دو، خلاص مار کے لے جا کے وہاں بت کے سامنے ڈال دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کی وجہ سے وہ شخص جہنم میں چلا گیا. اللہ نے فرمایا جو شخص وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس کو جانا ہی جانا ہے جہنم. وہ چاہے کتنی بھی نیکیاں کر لیا تھا، لیکن وہ ایک کام ایسا کر دیا جس کی وجہ سے وہ سارے نیکیاں گئے پانی میں، ضائع ہو گئے، ویسٹ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ اس ایک غلطی کی وجہ سے جس کی کبھی معافی نہیں ہے. ہاں مرنے سے پہلے انسان سچے دل سے توبہ کر لے اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. مرنے کے بعد معافی نہیں ہے. مرنے سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے، غلطی ہو گئی مجھ سے معاف کر دے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں، توحید پر آ جاتا ہوں، نہیں معلوم تھا، غلطی ہو گئی یا کوئی کروا دیے زبردستی اور میرے دل سے میں نے نہیں کیا تھا، مجھ سے یہ ہو گیا، توبہ کر کے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس میں لگ جائے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. اللہ نے کہا سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے. ایمان لانا پھر سے کلمہ پڑھنا، وعمل عملا صالحا، اور نیک عمل کرتے ہوئے زندگی گزار دی، تو ان لوگوں کے لیے بخشش، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا، ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن جو مرنے سے پہلے توبہ ہی نہیں کی اور مرنے کے بعد کہیں گے کہ ہمیں معاف کر دے اللہ، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا. لیکن دیکھیں آپ افسوس، جو لوگ شرک کرتے نا وہ کیا سمجھ کے کرتے کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے پاس بچائیں گے، یہ لوگ ہمیں
اللہ کے پاس بچائیں گے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو ڈائریکٹ معاف کرنے والا ہے۔ وہ ایک چھوٹے سے گناہ جو معاف ہو سکتے ہیں بغیر کسی واسطے وسیلے کے، انسان سچی توبہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، اس کے اندر شرک کر کے انسان کیا کرتا ہے؟ مزید گنہگار بن جاتا ہے، اور ایسا گنہگار جس کی معافی ہی نہیں۔ چوری کیا، قتل کیا، شراب پیا، زنا کیا، لڑائی جھگڑا کیا، گالی گلوچ کیا، کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے وہ سچے دل سے توبہ کر کے میں آئندہ سے نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر شرک کر لیا، ارے ان کے پاس جاؤ، انہوں اللہ کے پاس جو ہے نا آپ کا نام بول کے آپ کو معاف کرا دیتے، کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر آپ کے بارے میں بات کرے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں میری امت کے نیک بندے جن سے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے وہ سفارش کریں گے، ریکمینڈ کریں گے، اللہ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو۔ اللہ اجازت دے گا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے، ہر ایک کے حق میں نہیں کریں گے۔ تو یہ شرک کرنے والے ہیں۔ تو وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کر دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَا، کہ وہ ہمیں اللہ سے قریب کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے بندوں سے بتاؤ انی قریب، میں قریب ہوں۔ اللہ تعالیٰ آلریڈی قریب ہے۔ اب قریب کا مطلب ہمارے شہرک سے قریب بولا اللہ تعالیٰ قرآن میں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ شہرک سے قریب کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس طرح کنٹرول میں رکھا ہے کہ پوری سب کی پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، مطلب سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں، سب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے سب کو گھیر کر رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بچ کر نکل نہیں سکتا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے اتنا قریب ہے کہ ہمارے رگ کے قریب، مطلب دل کے اندر آ گیا، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے اندر، آپ کے اندر، سب کے اندر ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، وہیں وہ جو ہے نا رہتا ہے، اس کا مقام وہی ہے، وہیں سے وہ ساری دنیا کو چلاتا ہے، لیکن ساری دنیا کا علم اس کے پاس ہے، ساری دنیا کو وہ دیکھ سکتا ہے، ساری دنیا۔ اچھا، ایک بہت بڑا جملہ جو لوگوں میں کامنلی مشہور ہے اور زبان پہ بات بات پہ آ جاتا ہے، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بول رہا ہوں، یہ جملہ کبھی نہیں بولے، یہ سینٹنس بڑا غلط سینٹنس ہے۔ اللہ حاضر نہیں ہے، حاضر کا مطلب پریزنٹ، حاضر کا مطلب پریزنٹ، یہاں پریزنٹ ہے اللہ تعالیٰ، اپنے علم کے اعتبار سے پریزنٹ ہے، اپنے شخصیت اور ذات کے اعتبار سے وہ پریزنٹ نہیں ہے۔ اس کی ذات عرش پر مستوی ہے، وہ ہر جگہ نہیں ہے، اس کا علم ہر جگہ ہے، بلکہ ہر جگہ کا علم اس کو ہے، ہر جگہ کا علم اس کو ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقام کے اعتبار سے کسی کے دل میں اترنے والا نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑا گھناؤنا شرک ہو گیا، یہ تو اتنا خطرناک شرک ہے جسے مسلمان کرتے آ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس لوگوں کو جو مطلب ایک آدمی بائک پر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں کچھ چیز نکال رہا ہے، تو کچھ لوگ آ کے جیب میں سے فون چوری کرے، سونے چوری کرے، پیسے چوری کرے، تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ اللہ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بولے گا، وہ یہاں تو چھپ جائے گا، بچ جائے گا، لوگوں کو نہیں بتائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس نے چوری کیا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کر کے پوچھے گا کیوں چوری کیا ہے، اور اس کو سزا دے گا، پنشمنٹ دے گا اس کو۔ اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی نا، اللہ ہر چیز جانتا ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ہڈن نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کی اگزامپل کیا ہے؟ آپ کسی ایریے میں دیکھتے ہیں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کی کلاس میں، آپ کے گھر میں، آپ باہر کہیں ہیں، تو وہاں فنکشن ہال میں گئے، کہیں ہوٹل گئے، کہیں بھی گئے، وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ ہے، کوئی چوری ہو گئی، کچھ ہو گیا، سب بیٹھ کے سسٹم میں دیکھتے ہیں کون چورایا تھا، کیا چورایا تھا، کیا لے کے گیا یہاں سے، وہ آپ دیکھتے ہیں، ہے نا۔ لیکن وہ سسٹم کام کیا تو بتائے گا، وہ کیمرہ چلا تو بتائے گا،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا سسٹم کیمروں پہ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ دیکھتا ہے. بصیر، اللہ نے کہا بصیر. بصیر کا مطلب اس کی اپنی نگاہوں سے وہ دیکھتا ہے، اس کے پاس کیمرہ سسٹم نہیں ہے. بسا اوقات کیمرہ سسٹم فیل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ کیمرے میں جو ریکارڈ کیا گیا وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں لوگ، کٹ کر دیتے ہیں اس کو، ایرر آ سکتا ہے اس میں، وہ فائل ڈیلیٹ ہو سکتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کی کوئی چیز بھی ڈیلیٹ نہیں ہوتی، سب اللہ تعالیٰ کے پاس سیو ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اللہ کو پتا ہے، اور وہاں انسان چھپا بھی نہیں سکتا، جھوٹ بھی نہیں بول سکتا. نہیں اللہ تعالیٰ میں نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نکال کے بتا دے گا دیکھو تم ہی کیے تھے نا. تو وہاں چھپ نہیں سکتا ہے، بچ نہیں سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے. تو اللہ اسی لیے کیا کرنا ہے، ڈرنے کی جو بات آئی نا اس سے پہلے، کیمرہ، اللہ تعالیٰ کے پاس کیمرہ نہیں ہے تو انہوں بڑے ہیں بول کے سب دنیا میں دیکھ سکتے ہیں، سب دنیا کو دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو دیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا، ان کی باڈی ہمارے جیسی نہیں ہے، بہت بڑے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی میں لاسٹ ورڈ کیا ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. عظیم کا مطلب بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. کیسا ہے ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے، امیجن ہی نہیں کر سکتے ہم اس کو. کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیسا ہے، لیکن ہم اس کو امیجن نہیں کرنا ہے. ہم کو یہ ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ، ہم اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں. کلاس میں پیرنٹ جو نا، اسکول میں ٹیچرز کو آپ جھوٹ بول دے سکتے، پیرنٹس کو آ کے جھوٹ بول دیتے، لیکن اللہ کے پاس، اللہ کو سب معلوم ہے. کیوں؟ پیرنٹس کو آپ کے نہیں معلوم ہو سکتا ہے کوئی بات، ٹیچر کو آپ کے جو نا نہیں معلوم ہو سکتا ہے. آپ جو نا گھر میں کھیل لیے کود لیے، صبح میں اسکول میں جا کے بولیے ہوم ورک کیوں نہیں کیے، نہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہا تھا. تو ٹیچر کو نہیں معلوم آپ کے ریئلی آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا تھا یا نہیں ہو رہا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے. اللہ تعالیٰ بولے گا آپ جھوٹ بول رہے تھے مفلحہ، آپ کیوں جھوٹ بولے؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا پھر. ہاں سمجھ میں آیا؟ جی ویری گڈ. اچھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنے کی بات اس لیے کی، جیسے ہم جو ہے نا اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. اس میں اگر زہر مل گیا تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے، ہم پورا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، نہیں چاہیے یہ پانی. تو اللہ تعالیٰ بھی سارے اعمال ہمارے اٹھا کے پھینک دے گا، نہیں چاہیے، تمہاری عبادت نہیں چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان الدین ہے. میرا سوال ہے کہ نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے؟ نماز چھوڑنے کی کیا سزا ہے؟ نماز اللہ کی عبادت ہے نا. سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہونے والا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب بندے کو اٹھا کر جو نا سوالات کرے گا، قبر کے سوالات الگ ہیں، پھر محشر کے میدان میں جب سوالات ہوں گے تو وہاں اللہ کا جو حق ہے، اللہ کے جو رائٹس ہے، ان میں سے پہلا رائٹ کیا ہے؟ نماز. اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اس کی عبادت کے لیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جنوں اور انسانوں کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو اس عبادت کے لیے جو پیدا کیا تھا، جو کام، جس مقصد کے لیے، جس ہوم ورک کے لیے ہم کو دنیا میں بھیجا گیا تھا، وہ ہوم ورک، وہ پروجیکٹ اگر مکمل نہ ہوا تو سب سے پہلا کوشچن اسی کے بارے میں ہونے والا ہے، کیوں نہیں کی. اگر اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی، جیسے مان لو فرائض میں کچھ کمی رہ گئی، تو نفل بھی پڑھ رہا تھا بندہ، تو نفل کے ذریعے سے وہ فلفل کر لی جائے گی. لیکن نماز ہی نہیں پڑھا تو کیا ہے ان کے لیے؟ جہنم. دلیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو جہنم میں پہنچا دیا، کیسے تم جہنم میں آ گئے؟ تو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا آنسر ان کا کیا رہے گا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. جہنم میں چلے گئے، نماز نہیں پڑھنے سے جہنم. ہاں اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شرک کرنے والا جہنم میں جائے گا، کبھی بھی نہیں نکلے گا. واہو جہنم، اللہ نے کہا اس کا ٹھکانہ، ٹھکانہ کا مطلب پرماننٹ، اس کا جو نا اکومنڈیشن وہی ہو جائے گا.
وہاں سے کبھی اس کو نہیں ہٹایا جائے گا. لیکن نماز نہیں پڑھنے والا تھا یا دیگر کوئی عبادتوں میں اور کمی تھی یا پھر جو نا کچھ اور گناہ اس سے ہو گئے تھے یا بندوں کے حقوق ان کے رائٹس میں کچھ کمی بیشی کر دیا تھا تو نیکیاں ادھر کے ادھر، ادھر کے گناہ ادھر، یہ سب کر کے اسے جہنم میں ڈالا جائے، لیکن پرماننٹلی وہاں نہیں رکھا جائے. اس کی ایک لمٹ ہوگی، وہ سزا جب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے. لیکن جہنم اتنی آسان نہیں ہے کہ جیسے کل ایک صاحب بتا رہے تھے باتوں باتوں میں کہ جو نا یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا. میں نے کہا اتنا آسان ہے جہنم میں؟ ارے جانے دو جہنم. کیا بول رہے ہیں؟ غصے میں جو نا تھوڑا سوچ سمجھ کے بولو بھائی. ایسا نہیں کہ جہنم کوئی جو نا ندی ہے اس میں سے ڈوب کے نکل گئے ادھر آپ آسانی کے ساتھ، بڑی آسانی کے ساتھ. ہاں جہنم کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں جہنم؟ اللہ اکبر، اللہ بچائے. اس کی ایک چنگاری اگر زمین پہ آ کے گر جائے نا، پوری دنیا کے آئٹم بمز بھی بیکار، نیوکلیئرز پورے بم بیکار اس کے سامنے. اتنا ڈینجر، پوری دنیا جل جائے گی، پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے گی. ایک چنگاری، ایک اس کا جو نا شعلہ اگر زمین پر گر جائے تو اتنا خطرناک کہ پوری دنیا جل جائے گی، راکھ بن جائے گی، آئٹم بم سے بھی خطرناک. تو اس میں انسان جو نا چلا جائے اور یہ سمجھ لے گا تھوڑے دن ہے یار، کاٹ کے نکل جائیں گے. کوئی جیل نہیں ہے انڈیا کا یا جو نا دنیا کا کوئی جیل نہیں کہ جیل میں تھوڑے دن رہ کے باہر آ گئے. جیسے یہاں پر ہمارے پاس آج کل لوگ کیا ہے، کچھ بھی کر دیتے ہیں، تھوڑے دن جیل میں بیٹھیں گے آ جائیں گے، پھر اس میں کیا ہے باہر آ جاتے ہیں. وہ باہر آنے کا مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے، اور انسان جب چاہے جب نہیں آ سکتا ہے، اور کوئی اسے چھڑانے والا بھی نہیں ہے. کوئی لائر، کوئی وکیل، کوئی کورٹ، کچھ نہیں ہے. سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. کوئی وہاں وکیل آ کے آپ کی طرف سے بات کرنے والا نہیں ہے. تو اس لیے گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اگر یہ گناہ کروں گا تو مجھے کون بچائے گا؟ کیا پیرنٹس بچائیں گے؟ کیا گھر والے، بھائی، بڑے بھائی، رشتہ دار، دادا، نانا کوئی بچائیں گے؟ کوئی نہیں بچائیں گے. اسکول والے کوئی بچائیں گے؟ دوست، فرینڈس کوئی بچائیں گے؟ کوئی نہیں بچائیں گے. سب کو اپنا اپنا جو ہے نا ٹینشن لگا ہوگا، سب اپنے اپنے ٹینشن میں پڑے رہیں گے. تو وہ قیامت کا دن اتنا خطرناک ہوگا اور جہنم کا عذاب اتنا ڈینجر ہوگا. تو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، جو بتایا، اس کی جو سزا بتائی گئی وہ جہنم ہے. اب اس کے علاوہ اور بھی کیا سزائیں ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنے والے کو جماعت کے ساتھ جا کر نماز پڑھنے والے کو سنگل پڑھنے والے کے مقابلے میں 27 ٹائمز ایکسٹرا ثواب ملے گا. 27 ٹائمز یا 25 ٹائمز ایکسٹرا ثواب ملے گا. اب اس ثواب کی کیا نوعیت ہوگی، وہ کس ٹائپ کا ثواب ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کس طرح کا جو نا پرائز دے گا وہ نہیں بتایا گیا. ثواب ملے گا، ثواب ملے گا. جنت تو ملے گی، لیکن جنت میں کس طرح کا جو نا کون سا پرائز دیا جائے گا ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. جیسے روزے داروں کے لیے کہا گیا جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جنت میں ایک اسپیشل گیٹ بنایا، پورے روزے داراں وہ دروازے سے جانا. اور اللہ نے کیا کہا، روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میں اس کا پرائز دے دیتا ہوں، چھوڑ دو، اس کا پرائز میرے اوپر ہے، میں اس کا بدلہ دینے والا ہوں. وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں دوں گا اس کا بدلہ. اب کیا دینے والا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا جی مول صاحب، اگر کوئی شرک کرے اس کے بعد انہیں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں؟ ہاں، زندگی میں توبہ کر لینا. موت آ گئی سامنے، بیمار ہو گیا ہاسپٹل میں، اب مرنے والا ہے، جب توبہ کر رہا تو نہیں. اچھی حالت میں جب وہ صحت مند تھا اور موت اس کے قریب نہیں تھی، مرنے والا نہیں تھا. اب یہ تو کوئی نہیں جانتا نا کون کب مرنے والا ہے، تو اس وقت اسے معافی مانگ لینا چاہیے. جیسے بہت سے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام لانے سے پہلے تقریباً سب لوگ شرک کرنے والے تھے. مکے کے اندر بت تھے، سب شرک کرنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، توبہ کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، ایک اللہ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. ایک صحابی آئے اور آ کر بولے، اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مگر میری ایک کنڈیشن ہے. پہلے ہاتھ بڑھایا آگے، پھر اس کے بعد ہاتھ کھینچ لیے، نہیں میری یہ کنڈیشن ہے، پہلے وہ کنڈیشن پوری ہوگی تو میں ایمان لاؤں. بولے کیا کنڈیشن ہے؟ بولے میں بہت گناہ کیا ہوں، میں یہ گناہ رکھ کے میں اسلام لاؤں گا تو میرے گناہ معاف ہوں گے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو نہیں معلوم، اسلام لانے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح میں نے کہا اگر کوئی مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر لیا،
مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر لیا اور اسے احساس ہو گیا کہ مجھ سے یہ شرک ہوا ہے، جان بوجھ کر ہوا، زبردستی ہوا، غفلت سے ہوا، کس طریقے سے بھی ہوا، وہ اگر اس کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے شرک ہوا ہے اور مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اسے فوراً توبہ کرنا ہے۔ وہ توبہ نہیں کر رہا ہے بلکہ اور مزید کرتا جا رہا ہے، اور مزید شرک کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرنے والا۔ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، توبہ سے سارے گناہ معاف ہوں گے، شرک بھی معاف ہوگا، بشرطے کہ سچے دل سے توبہ کرے۔ نعمان سوال کلیئر ہے آپ کا؟ جواب آنسر؟ جی ہاں، جزاک اللہ خیر۔ وَإِيَّاكُمْ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کو بہت بڑا ظلم کہا۔ ظلم کس کو بولتے ہیں؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ زیادتی۔ زیادتی کس کو کہتے ہیں؟ کیسے؟ اگزامپل کے ذریعے سے سمجھاؤ۔ چھوٹے بچے بھی ہمارے پاس، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو سمجھانا ہے مجھے۔ ہاں، ظلم، زیادتی۔ فار ایگزامپل نعمان کو میں جناب، نعمان کا ابھی تک تو خیر کوئی نعمان نہیں، کیا نام ہے، عاصم کا پرائز میں نعمان کو دے دوں۔ عاصم کو جناب نام لکھ دیے تھے، نوٹ کر دیے تھے کہ عاصم کو پرائز دینا ہے، لیکن نعمان سوال اچھا کرے، جانے دو عاصم آج جواب نہیں دیے، ایک کام کریں گے عاصم کا پرائز اٹھا کے نعمان کو دے دیں گے، تو یہ کیا ہو گیا؟ ظلم اور انجسٹس بول سکتے ہیں۔ ظلم ہوگا۔ یہ کیا ہوگا؟ ظلم اور ناانصافی ہوگی، ہے نا؟ جس کے لیے جو تو عبادت کس کی کرنا ہے؟ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ تو کرنا کس کی عبادت ہے؟ اللہ کی۔ اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے کسی اور کی عبادت کریں تو کیا ہو گیا؟ ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم۔ گھر میں آپ کے ابو ہے، وہ آپ کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، آپ کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں، آپ کے اسکول، آپ کی بکس، آپ کو آئس کریم، ہر چیز آپ کو لا کے دیتے ہیں، ہے نا؟ آپ کیا کیے؟ کوئی دوسرے آئے تو ان کو بولے ابو جی آپ کتنے اچھے ہیں، آپ جو ہے نا یہ سب کرتے ہیں، تو آپ کے ابو کیا کریں گے؟ پیار کریں گے، آپ کو لاڑ کریں گے، آپ سے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ میں اتنا سب کرتا ہوں، تم مجھے ابو بولنے کی بجائے تم دوسروں کو ابو بول رہے ہو۔ تو اللہ کو اللہ نہ بول کر، اللہ کو رب نہ بول کر، غیر اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جا کے ان کو رب بول رہے ہیں۔ رب بولو یا نہ بولو، رب مان رہے ہیں، دل سے مان رہے ہیں، ہے نا؟ ایک چیز ہے بولنا، دوسرا ہے دل سے ماننا، تیسرا ہے اپنے پریکٹیکل طور پر ان کے لیے عبادت کر کے بتانا، ہے نا؟ تو رب اللہ کو ماننے کے بجائے کسی اور کو مان رہے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے سلسلے میں کہا، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے، مشرک، ان کو مشرک کہا گیا، کافر نہیں کہا گیا، ہے نا؟ ان سے جب پوچھا جاتا آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، آسمان و زمین کا رب کون ہے، تو کہتے اللہ ہے۔ پھر عبادت الہ مع اللہ، ارے پھر جب تم مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہے آسمان پیدا کرنے والا، زمین بنانے والا، پھر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود کو کیوں، دوسروں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے بہت بلند ہے، یہ لوگ شرک کر کے غلطی کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو عبادت میں شریک کرنا، سجدہ کرنا، دعا مانگنا، قربانی کرنا ان کے نام کی، نظر ماننا، چڑھاوے چڑھانا، ہاں ان کے نام کا صدقہ کرنا، جو بھی عبادت ہے، ان سے دعا مانگنا، جو بھی عبادت ہے وہ سب ان سے ڈرنا، تو یہ سب کیا ہے؟ عبادت کی قسمیں جو اللہ کے لیے تھی وہ کسی اور کے لیے کرنے سے اللہ تعالیٰ نے کہا وہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ شرک کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم، اور ظلم کی سزا تو دینا ہے، ظلم کی سزا تو ملنی ہے، اور وہ سزا کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ان الشرک لظلم عظیم یہ قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے۔ کس نے کس سے کہا تھا؟ لقمان علیہ السلام نے ان کے بیٹے سے۔ ویری گڈ عاصم، ویری گڈ، شاباش۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا تھا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ ہاں عاصم، حافظ صاحب آگے کا جملہ بولیے۔ لا تشرک باللہ۔ ویری گڈ، ان الشرک لظلم عظیم،
ہاں یاد کرو اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک مت کر، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں حدیث میں فرمایا من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو اللہ کے ساتھ شرک کر کے مر گیا وہ کہاں گیا؟ جہنم میں گئے۔ بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری آتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، تو کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ تعویذ گلے میں ڈال لو، یہ ہاتھ میں باندھ لو، یہ گھر کے اطراف ایسا کر دو ویسا کر دو، بہت سے پھکٹ کے مشورے دینے والے بہت ہوتے ہیں۔ آ کے جو ہے نا یہ کرا لو، وہ کرا لو، ایسا کرا دو، ویسا کرا دو، بندش کرا دو، فلاں کرا دو، ایسے من گھڑت اور بکواس باتیں شرکی اعمال کرنے پر مجبور کرتے ہیں یا کروا دیتے ہیں، اس میں وہ ان کو مجبوراً پھنسا دیتے ہیں۔ اگر اسی حالت میں وہ لوگ مر گئے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک ڈوری دیکھی ہے نا، ڈوری ہاتھ میں باندھتے ہیں نا، ہمارے پاس بھی مسلمان باندھتے ہیں، لال، پیلی، گرین، بلیک، بلو، پتہ نہیں کون سے کلر کے جو نا دھاگے، ڈوریاں ہاتھ میں، گلے میں، چین، کڑا، سب مسلمان بھی برابر کا پہننے لگے ہیں۔ ابھی تو آیت الکرسی کا بھی کڑا آ گیا ہے، میں پرسوں دیکھ کے پریشان ہو گیا، آیت الکرسی کا کڑا وہ ہاتھ میں ڈال لیے تو کہتے ہیں محفوظ ہو جاتے، سیف ہو جاتے۔ کیا غلط طریقے نکال لیے لوگ، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ تو ایسے بہت سے کڑے، کنگن، ڈوریاں، تعویذاں، انگوٹھیاں ایسے جس پر جو نا شرکیہ جملے لکھے ہوئے ہوں، تو یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس کے ہاتھ میں ڈوری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اگر تم اسی حالت میں مر گئے، ڈوری ہاتھ میں رہی اور اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی، تم مر گئے، تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، سکسیس نہیں۔ کہاں پر؟ آخرت میں۔ مرنے کے بعد دنیا میں تو کامیابی نہیں ہے نا، اس کے لیے مر گیا ختم یہاں پہ، لیکن اصل کامیابی کہاں کی ہے؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ سکسیس ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا؟ سکسیس ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اب جو شخص وہاں سکسیس نہ ہوا، فیل ہو گیا، کہاں جائے گا؟ واپس دنیا میں آئے گا؟ نہیں آئے گا، جہنم۔ کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اگر یہ ڈوری لے کر تو مر گیا تو سیدھا جہنم میں گیا، تو فیل ہونے والا، سکسیس تو ہونے والا نہیں۔ تب کتنے ہمارے مسلمان ہیں، پیروں میں، ہاتھوں میں، مسلمان لیڈیز، جینٹس، بچے، بوڑھے، سب کے گلوں میں، پیروں میں، ہاتھوں میں، کمر پہ، کہاں کہاں ڈوریاں ہیں غلیظ۔ تھو شرک، سب سے پہلے تو شرک کی نجاست، پھر اس کے اوپر بیٹھی گندگی، نجاست ناقابل بیان۔ اور وہ لوگ کیوں پہنتے ہیں؟ وہ سب اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے بچائے گا۔ کس سے بچائے گا؟ شیطان سے بچائے گا، بھوت سے بچائے گا، جنوں سے بچائے گا، ایکسیڈنٹ سے بچائے گا، بیماریوں سے بچائے گا، بلاؤں سے بچائے گا، وہ اس سے بچائے گا، اس سے بچائے گا، ڈراؤنے خواب نہیں آئیں گے، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ یہ سب شیطانی بات۔ دعا پڑھ کے سو جائے، آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے، معوذتین پڑھ کے سو جائے، صبح اٹھے صبح کی دعائیں پڑھ لے، شام میں جو ہے نا شام کی دعائیں پڑھ لے، خلاص کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے نا، مسلمان اللہ پر ایمان رکھنے کی بات کرتے ہیں اور یہ سب چیزوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور کتنے بے دین لوگ ہیں جو جن کا کوئی دین نہیں ہے، وہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، یا کسی کو مانتے بھی ہیں تو کوئی ڈوری، کوئی تعویذ کچھ گلے میں نہیں ڈالتے۔ گاڑی لیے، گاڑی کو جو ہے نا بھلاوے، لیموا، ہری مرچی، کیا کیا لگا دیے، گھر کے سامنے ناریل لگا دیے، دکانوں میں لگا دیے، ہاں وہ کعبۃ اللہ کا ڈور لگا دیے، ہاں اور کیا کیا لگاتے ہیں، اور کیا کیا لگاتے ہیں؟ نیمبو، ہری مرچی، پتے وغیرہ بھی لگاتے، انڈیا اور میں وہ بہت کچھ پتھر کے جیسا بھی لگاتے۔ پتھر لگاتے، وہ لوہے کا ایک جو نا کڑا آتا ہے ایسا یو ٹائپ میں، ہاں وہ لگاتے، اور نہ جانے کیا کیا لگاتے، گھوڑے کی نال، ہاں گھوڑے کی نال،
ओ अच्छा, उसको समझे घोड़े ना? की नाल में। हाँ, कहाँ ले जाता वो घोड़ा? जहन्नम को ले जाता, सीधा जन्नत को ले जाता? जन्नत। जहन्नम में लेके जाता। अल्लाह अकबर। घरों पे, गाड़ियों पे, न जाने कहाँ कहाँ। फिर मेरे ये समझ सामने वो हाँ, शैतान की तस्वीर भी लगा लेते। क्या क्या लगाते हैं कि अल्लाह हिदायत दे लोगों को। तो ये सब क्या है? शिर्क है। और अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करने वाला। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जो शिर्क करके मर गया उसका ठिकाना जहन्नम है। और शिर्क करने वाले को कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं बचा सकता, नबी भी नहीं बचा सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के बारे में कहा, अल्लाह ने कह दिया नहीं, इनके बारे में माफी नहीं मांगना, शिर्क करने वालों के बारे में बात ही नहीं करना। वो लोग शिर्क करे ना, उनके बारे में बात ही नहीं करना। हाँ, गुनाह करे थे कुछ, उनके बारे में अल्लाह ताला सुनने के लिए तैयार है। जान दो, माफ कर दो उनको। शिर्क नहीं करे उन्होंने, नहीं करे, चलो निकाल दो। लेकिन शिर्क करें, उनके टॉपिक छेड़ना ही नहीं चाहता अल्लाह, छोड़ दो उनको। जैसे एग्जाम में जो ना कोई कम नंबर से किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया, उसको जो ना ढकल के पास, चलो जान दो, 2-4 नंबर कम में डाल के पास कर दो। लेकिन पूरे सब्जेक्ट में फेल है, पूरे सब्जेक्ट में फेल है, तो उसको उठा के आगे की क्लास में जो ना प्रमोशन देंगे? नहीं देंगे। नहीं, उनके बारे में बात ही मत करो, वो फेल है पूरा, ऐसा। और हमारे घर के आगे एक घर है, उसके अंदर पूरी रंगोली रखी हुई है। रंगोली क्या है जी? ये कलर्स। कलर्स, अच्छा, ओके। आप जाके मत निकाल दो, हाँ, आप निकाले तो फिर वो लोग आपको मारेंगे। आप बोल सकते तो बोलना उनको, ऐसा नहीं रखा ना, बोल, है ना? नहीं, वो घर के रोड पर ऐसा जाते थे, वो बाइक निकाल के उसके उस पर पूरा कलर्स ऐसे डेकोरेशन करके रखे हुए हैं। मैं ऑटो में अच्छा, तो वो डिजाइन होगा भाई, वो डिजाइन होगा, वो लोग शिर्क के वास्ते नहीं लगाए होंगे। वो डिजाइन अलग चीज है। लेकिन कपड़े में पोटली बना के लटकाते देखो, वो लगाना गलत है। पुराने गंदे चीजें लगा लेते हैं, वो डिजाइन नहीं होता। वो जो डिजाइन बनाए वो अलग चीज है, वो डेकोरेशन है, डिजाइन है, एक्सटीरियर डिजाइन बोलो आप उसको। लेकिन वो जो है ना, शिर्क में नहीं आता वो। ठीक है, ओके। मौल साहब, हम लोग हाँ, गुनाह करके अल्लाह से माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। अगर हम लोग जानबूझकर गुनाह करके माफी मांगे तो अल्लाह ताला माफ कर दे। करते बेटे, अल्लाह ताला बोल रहे सुबह शाम तौबा करो, बोले अल्लाह ताला। क्या बोले? तौबा करो, माफी मांगो, इस्तगफार करो। जानबूझकर गुनाह तो होता है इंसान से, लेकिन फिर दोबारा नहीं करना। माफी मांग ले तो माफ कर देता अल्लाह ताला। तौबा का मतलब क्या? ऐसा ऐसा मार लेना, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब जबान नाक जो है ना मिट्टी में डाल के घस देना, ये तौबा नहीं है। तौबा का मतलब अल्लाह मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं नहीं करूंगा, फिर कभी नहीं करना। नहीं झूठ मौल बोले साहब, अगर कोई इंसान उसको पता है कि अगर हम गुनाह करके माफी मांगते हैं तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, और वो फिर भी वो सोचता है मैं गुनाह कर दूंगा अब, और अल्लाह ताला से माफी मांगूंगा तो अल्लाह ताला माफ कर देते हैं, अब मैं गुनाह कर लेता हूँ बोल के। नहीं, वो बात सही है, वैसा खुश फहमी में नहीं रहना चाहिए उसको। पता नहीं, गुनाह के बाद तौबा करने का मौका ना मिले और मर गया तो, इसलिए गुनाह नहीं करना चाहिए। लेकिन गुनाह हो गया तो तौबा फौरन कर लेना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वो लोग फौरन तौबा करते हैं, फौरन तौबा करते हैं। गुनाह हो जाए, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह फ़स्तग़फ़रू लिज़ुनूबिहिम, अल्लाह को याद करते हैं और फौरन अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और जो गलती कर दिए थे फिर दोबारा उसको रिपीट नहीं करते हैं, फिर वो गुनाह कभी नहीं करते हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों को माफ करता है, उनके लिए जन्नतों का वादा किया। एक और हदीस में, एक बड़ी हदीस है, लंबी हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है जो बंदा गुनाह करता है और वो जानता है कि अन्नली रब्बन यगफिरुद्दंब, मेरा एक रब है जो मेरे गुनाह को माफ करने वाला है। फिर वो बंदा मुझसे माफी मांगता है, मैं उसको माफ कर देता हूँ। फिर वो गुनाह कर देता है,
پھر وہ جان لیتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو بار بار گناہ کرتا جا رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن گناہ وہ گناہ نہیں، ایک بار ایک گناہ ہو گیا، دوسری بار دوسرا گناہ ہو گیا، تیسری بار تیسرا گناہ ہو گیا۔ گناہ ہو سکتا ہے، شیطان لگا ہوا ہے گناہ کرانے کے لیے، گناہوں کے ذریعے سے جہنم میں لے جانے کے لیے شیطان تو پیچھے لگا ہوا۔ اب شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طرح جو ہے نا بہکاتے جائے، اس کو جو ہے نا شیطانی کاموں میں ملوث کرے۔ تو یہ شیطان کی کوشش، اس کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ تو انسان جب بھی غلطی کا احساس ہو گیا، ارے مجھ سے گناہ ہو گیا، فوراً معاف، اللہ تو معاف کر دے، اس کے لیے صدقہ کر لے، 2 رکعت نماز پڑھ لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، پھر وہ گناہ نہ کرے۔ لیکن شرک کر کے اگر یہ سمجھے انسان، آج مانگ لیتا ہوں ان لوگوں سے، کل معاف مانگ لیتا ہوں اللہ سے، تو اس کے دل کی نیت کو اللہ جانتا ہے۔ اور اسی طرح جو توبہ کر رہا ہے اس کی بھی نیت کو اللہ جانتا ہے، یہ توبہ سچے دل سے کر رہا ہے، جھوٹے دل سے کر رہا ہے، ریئلی کر رہا ہے، ایسی فیک چپ چپ کر رہا ہے، توبہ کا مطلب اللہ کو پتا ہے، اللہ اچھی طرح جانتا ہے۔ جی ہاں، اور کوئی سوال اس میں؟ جی نہیں، جزاک اللہ۔ وہی آپ ہاں، کسی اور کی آواز آ رہی تھی؟ ہے کسی کا کوشچن، کوئی ڈاؤٹ؟ جی نہیں شیخ، فرض نماز کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے، لیکن سب مل کر نہیں کرنا ہے، اپنا اپنا انڈیویجول دعا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے۔ اس سے پہلے اذکار ہے نماز کے بعد کے، جو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اللہم انت السلام منک السلام، پورے جو نماز کے بعد کی دعائیں ہیں وہ پوری دعائیں جسے اذکار بھی کہتے ہیں، اس کے اندر خود دعائیں ہیں، بہت اچھی میننگ ہے اس کے۔ ان دعاؤں کے اندر ہی ساری آپ جو چیزیں مانگنا چاہتے ہیں، جو نہیں مانگنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزیں آ گئی اس کے اندر۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے دل میں کچھ جو نا اللہ سے مانگنے کے لیے، آپ بالکل ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا میں اس لیے اسپیشلی کہہ رہا ہوں کہ حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے شرم آتا ہے کہ بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا ہے اور میں اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹا دوں، اس کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ کیسے واپس لوٹا دوں۔ تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا غلط نہیں ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر اس طرح کرنا، ایسا کرنا، ایسا کرنا، یہ سب غلط طریقے ہیں۔ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پوری طرح کھلے ہوں اور ہاتھ منہ کے برابر، چہرے کے فیس کے برابر ہوں۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پورا ایسا کھول دیتے ہیں، یہ پوری طرح ایسا کھول دیتے ہیں، یہ دعا نہیں ہے، یہ دعا کا طریقہ نہیں ہے۔ ادب کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، اور اس کے اندر سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، پھر اپنے گناہوں کا اعتراف، پھر اس کے بعد جو مانگنا ہے وہ مانگنا چاہیے۔ لیکن امام صاحب کی دعا پہ اب امام صاحب جو ہے نا شروع کرتے ہیں۔ پرسوں میں ایک کب منڈے ٹیوزڈے کے دن ایک جگہ گیا، میں ایک بچوں کا اسکول تھا، مغرب کی نماز جو ہے نا، کوئی مدرسہ تھا، وہ مدرسے کی جو نا نماز چل رہی تھی، اور جو حفظ کر رہے تھے بچے وہ لوگ ہی کوئی امامت کر رہے تھے۔ نماز ختم ہوئی، سب بچے آپس میں باتیں مشغول ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے، سب 8-10 سال کے، سب چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اب اس میں سے کوئی ایک بچہ نماز پڑھایا تھا، تو نماز کے بعد اب وہ بچہ شروع ہو گیا، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ختم، خاموش ہو گیا۔ بالکل ان کو طریقہ سکھایا مغرب گیا کے ہے۔ باہر بھی نکل سکتے، ہمارے پپا ہر روز بولتے ہیں مغرب کے باہر نہ نکلنا۔ مغرب کے بعد مفلحہ، نہیں، آپ کا آنسر تھوڑی دیر کے بعد دیتا ہوں، پہلے میری بات کمپلیٹ ہونے دو کہ تو بچے کو دیکھا میں، وہ دعا میں لیے ہاتھ اٹھا کے خاموش بیٹھ گیا، پیچھے پورے بچے بات کر لے رہے ہیں، ہنسی مذاق کر لے رہے ہیں۔ ہاں، اب کوئی جو ہے نا دعا ہاتھ اٹھا کے ہے، لیکن ہاتھ تو ایسے ہے لیکن کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، تو یہ دعا نہیں ہے۔ اور مسجد میں بھی جو امام صاحب کراتے ہیں سیم ایسی دعا جو ان بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، کوئی بچے بعد میں مسجد کے امام بننے والے ہیں تو بچے ویسے ہی امامت کریں گے، ویسے ہی نماز پڑھائیں گے، تو دعا وہ طریقہ نہیں ہے۔ اور امام صاحب کی جو ہے نا پورے مل کے ایک ساتھ دعا کرنے کا نام دعا نہیں۔ ہاں، جیسے ممبر پر جو ہے نا خطبے میں دعا ہو سکتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، لیکن نماز کے بعد امام صاحب دعا نہیں کرانا چاہیے، انڈیویجول کر سکتے ہیں۔ ہاں، مفلحہ کا جو ہے نا آنسر یہ ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ پپا باہر نکلنے نہیں دیتے۔ ہاں، چھوٹے بچے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو مغرب کے ٹائم پر یا مغرب کے بعد باہر نہ نکالو، تو گھر میں رہنا چاہیے۔
آپ کیوں جانا چاہتے ہیں مفلیہ باہر وہ ٹائم پہ؟ تب پھر ان سے بھی نانی ماں مما میرے بڑے بھائی بڑے دیدی لوگ باہر دیکھنے کو نکلتے تبھی ان لوگ کے پیچھے پیچھے میں چلتی رہتی. ارے رے آپ ان کے پیچھے پیچھے جاتے، ایسا ہے، اوکے اوکے اوکے. چھوٹے رہے جب سے وہی چاہتے تھے میرے. اچھا ویری گڈ، اچھے بچے آپ، بہت اچھے بچے، آپ کا نام بھی اچھا، آپ بھی اچھے، لیکن اکیلے نہیں جانا، اوکے؟ اکیلے نہیں جانا، ڈر جاتے پھر آپ. سب کے ساتھ جانا، کہیں جانا ہے، مسجد کو جانا ہے، نانی کے پاس جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے تو ساتھ میں اور جانا، نماز ساتھ میں. اندر بھی پڑھنا، اندر نماز گھر مطلب؟ کے اندر پڑھنا. ہاں گھر کے اندر ہی پڑھنا، پھر گھر کے باہر کا سب. باہر پڑھتے. بوائز مسجد میں پڑھتے، گرلز گھر میں پڑھتے. اگر مسجد میں آپ کے لیے سپریٹ ارینجمنٹ ہے، جیسے جمعہ میں جو ہے نا رہتا ہے نا، اکثر مسجدوں میں جمعہ میں رہتا، تو وہاں چلے جانا، مما کے ساتھ چلے جانا، لیکن نماز میں ستانا نہیں. آپ بہت اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ، آپ نہیں ستاتے انشاءاللہ. نماز سکون سے خاموش سننا، خطبہ سننا، نماز پڑھنا. کل گئے تھے جمعہ میں، نماز کو گئے تھے آپ؟ گھر میں پڑھی تھی. ارے گھر میں پڑھے تھے آپ، اچھا اچھا اچھا. کون کون گئے تھے بھائی کل اماں کے جمعہ کی ساتھ. نماز کو؟ ہاں بچوں، میں گیا تھا. آپ گئے تھے. کون؟ ایان؟ آصف. اور میرے بھائی بھی گئے. آپ بھی گئے تھے. اچھا گرلز کون کون گئے تھے؟ بوائز تو گئے، ویری گڈ، شاباش. گرلز میں کون کون گئے تھے؟ بھائی گئے. ارے بھائی نہیں بیٹے، بہن کون گئے؟ نہیں گئے؟ نہیں. اللہ اکبر. کیوں؟ آپ کے اطراف میں، آپ کے سراؤنڈنگ میں مسجد نہیں ہے ایسی جہاں پہ لیڈیز کا انتظام نہیں ہے؟ ہے؟ نہیں ہے؟ ارے آپ کے پاپا کو معلوم کرو، وہ لوگ کہاں ہیں لیڈیز کا ارینجمنٹ، وہاں جا کے مما کے ساتھ جاؤ آپ جمعہ کی نماز میں. ہاں نیکسٹ جمعہ جا کے آئیں گے آپ انشاءاللہ. اور ہمارے گھر سے تھوڑا دور ہے، اس لیے میرے ارے گاڑی پہ مما پاپا چلے جانا، گاڑی پہ چلے جانا، پیدل تھوڑی جانا ہے آپ. اچھا بچوں، سیرت میں کیا پڑھے تھے بیٹے ہم لوگ؟ دور جاہلیت کا پڑھے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا پڑھے تھے، 9 ربیع الاول، اور پہلے کون ایمان لائے وہ پڑھے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ اس وقت ان دونوں کی ایج کیا تھی؟ اور وہ کون تھی؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا. علیہ السلام کس کو بولتے ہیں؟ نبی کو. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال صحابیہ. کی. ایک بات صحابی یعنی جو جینٹس تھے ان کو صحابی بولتے، جو لیڈیز تھے ان کو صحابیہ بولتے. صحابی کس کو بولتے؟ صحابی یا صحابیہ جو ایمان لا کر اسلام میں داخل ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، آپ کے سامنے آئے، آپ کو دیکھے، ایمان والے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، تو وہ صحابی. ایمان نہیں رکھتے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے تھے، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، تو لوگ صحابی نہیں بولیں گے، ان کو صحابی نہیں بولیں گے. جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے ہیں ان کو صحابی، اور جو لیڈیز تھے ان کو صحابیہ کہیں گے. اب صحابی اور صحابیہ کے لیے ایک دعا ہے، یہ رضی اللہ عنہ اور رضی اللہ عنہ کیا ہے؟ دعا ہے ہماری طرف سے ان کے حق میں. دعا ہے اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان سے خوش ہو جا، اللہ ان سے تو محبت کر لے. حالانکہ اللہ نے خود کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، انہیں لائک کرتا ہے. اللہ نے کہہ دیا، پہلے کہہ دیا قرآن مجید میں. تو رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہا، لیڈیز کے لیے رضی اللہ عنہا اور جینٹس کے لیے رضی اللہ عنہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا، عمر رضی اللہ عنہ،
حفصہ رضی اللہ عنہا، علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا، ایسا جو ہے نا کہنا چاہیے. اوکے. تو اس وقت سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں، سب سے پہلے ورلڈ میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کو خدیجہ رضی اللہ عنہا. خدیجہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے فرسٹ ایور. ہاں، ان سے پہلے کوئی اور ایمان نہیں لائے. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، گھر آ کر انہیں بتایا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شادی جب ہوئی تھی، اس وقت اللہ کے نبی نہیں تھے، اس وقت نبی نہیں بنایا گیا تھا. شادی کے کتنے سال کے بعد نبی بنائے گئے؟ 15 سال. 15 سال کے بعد، 15 ایئرس کے بعد نبی بنائے گئے. 15 ایئرس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں. اس دوران انہیں اولاد مطلب چلڈرنس، بچے. کتنے تھے؟ بچیاں، بچے تھے، بچیاں تھے؟ ہاں، بچیاں. یہ 4 بیٹیاں. 4 بیٹیاں تھے، گرلز تھے. کیا نام تھا ان گرلز کا؟ رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، زینب رضی اللہ عنہا، فاطمہ رضی اللہ عنہا. ویری گڈ. چاروں، زینب رضی اللہ عنہا، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا. یہ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. بیٹے کتنے تھے؟ 2 بیٹے. 2 2 3 5 ہو جا رہے ہیں بھائی تم لوگ. آج سے ایک بول. 3 تھے یا 2 تھے؟ 3 تھے. ارے لڑو عبداللہ مت. ابراہیم اچھا لڑو مت. ہاں، عبداللہ، ابراہیم اور عاصم. قاسم نہیں، عاصم تو ہمارے پاس ہے. قاسم. ویری گڈ. تو 3 ہو گئے، 4 ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 2 اس میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے، قاسم اور عبداللہ. یہ دونوں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے. ہاں، عبداللہ کے اور 2 نام بھی تھے، ان کو اور 2 نام بھی رکھے گئے تھے، طیب اور طاہر اور طیب. طیب. ہاں، طیب یا طیب. ہاں. تو بہرکیف یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تھی. تو بچوں کا تو بچپن میں ہی انتقال ہو گیا، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن 4 لڑکیاں تھیں جو باقی تھی. کون کون باقی تھیں؟ زینب رضی اللہ عنہ، رقیہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ رضی اللہ عنہا، عنہا، فاطمہ رضی اللہ. فاطمہ رضی اللہ یہ عنہا. چاروں تھے مکے میں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، یہ لوگ بھی آئے. تفصیل ہے، بہت لمبی ڈیٹیلز ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کتنی بیٹیوں کا انتقال یا وفات ہو گئی تھی اور کتنے باقی تھے؟ 3 بیٹیوں کی ہو گئی تھی. ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا باحیات تھی. باحیات تھے. کتنے سال تک زندہ تھے اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کتنے سال تک زندہ تھے؟ 6 مہینے. ہاں، 6 مہینے. کون بولے؟ 6 مہینے. کون بولے؟ مریم. مریم بولے. اچھا، ماشاءاللہ، ویری گڈ. 6 مہینے تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا زندہ تھی. اس کے بعد سب سے پہلے صحابہ میں یا گھر کے لوگوں میں انتقال جس کا ہوا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی. اچھا، حجر اسود کا واقعہ بتا دیے نا، بول دیے تھے نا. جی. اچھا، وحی کے بارے میں بھی بات ہو گئی تھی. جی. سب سے پہلی وحی کہاں آئی تھی؟ غار ہرا. کون کون دیکھے؟ ہیرا نہیں ہے، ہیرا ہے. ہیرا بولے تو پھر وہ ڈائمنڈ ہو جائے گا. ہاں، غار ہیرا نہیں، ہیرا. اوکے. کون کون دیکھے غار ہیرا؟ ہم دیکھے مصعب. دیکھے. چڑھے اوپر؟
नहीं थे हाँ, नीचे से देख लिए खाली। जी हाँ वेरी गुड, अच्छे बच्चे, शाबाश। जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, किस शक्ल में आए थे? इंसान की शक्ल में आए थे या? हाँ, परिंदे के शक्ल में अरे रे रे रे, परिंदा? कौन बोले बेटा नहीं, वो? उनके ओरिजिनल मतलब असली शक्ल में आए थे। असली शक्ल में आए थे। फरिश्ते के शक्ल में। फरिश्तों की उनकी जो ओन शक्ल है, शक्ल मतलब उनका जो ओन ढांचा, जिस तरीके से अल्लाह ने उनको बनाया है, उस शक्ल में आए थे। कितने पर थे उनके? विंग्स कितने थे? 600 600 विंग्स थे। कितने बड़े हैं वो? जिस्म के एतबार से उनका जिस्म कितना बड़ा है? पूरी दुनिया से पूरी दुनिया, मशरिक से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक पूरा जो है ना कवर कर ले सकते, उतने बड़े हैं। अब उतनी बड़ी चीज सामने आ जाए और आकर बात करे तो क्या होगा? डर होगा नहीं होगा? डर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर हो गया, डर लग गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर गए, कभी पहले देखे नहीं, सुने नहीं, कुछ नहीं। अचानक इतना बड़ा जो है ना एक कोई 700-600 पर जो ना पर लगे हुए हैं सामने आ जाए, अब क्या बात करेंगे उनसे? और वो भी कह रहे हैं पढ़ो, सीधा आके बोल रहे हैं पढ़ो। तो पढ़ना नहीं आता तो फिर पढ़ के सुनाए, वो खुद 5 आयतें दे दिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। डर के मारे अल्लाह के नबी फौरन घर को भाग के आए। घर में आके बोले मुझे चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो। क्योंकि क्या होता है, डरने से फौरन अंदर से जिस्म में कपकपी आती है, इंसान कांपना शुरू कर देता है। बहुत ज्यादा अगर डर जाए तो कांपते हुए मुझे जाड़ा हो रहा, मुझे चादर उड़ा दो। चादर उड़ा दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा। उसके बाद पूछे आखिर हुआ क्या, क्यों डर गए आप? क्योंकि पहाड़ में रहना, अकेले रहना, हो सकता है कोई चीज ऐसी हो गई हो, लेकिन वो ऐसी वैसी नहीं थी चीज। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा सुनाया। देखो मैं ऐसा रोजाना वहां बैठ के अल्लाह की इबादत करता था, तो एक दिन ऐसा हुआ मेरे साथ, मैं बैठकर इबादत कर रहा अल्लाह की, अचानक एक ऐसा बड़ा जिस्म, उसके इतने बड़े बड़े पर, और वो आकर कह रहा है कि पढ़ो। और मैं कह रहा हूँ मुझे पढ़ना नहीं आता। मुझे फिर कह रहा है पढ़ो, हालांकि मैं कह रहा हूँ बार बार मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर भी वो कह रहे हैं मुझे बार बार पढ़ते जाओ। तो फिर उन्होंने मुझे ये 5 आयतें जो ना पढ़कर सुनाए और कहा ये पढ़ो। तो वहां से मैं निकल कर आ गया। हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के एक कजिन ब्रदर थे, उनका नाम क्या था? वरका बिन। वो कौन थे? ईसाई आलिम ईसाई आलिम थे, क्रिश्चियन आलिम थे। तो उनके पास, अरे भाई इनको तो थोड़ा, अब क्या है, और यहाँ पे भी क्या होता है, बच्चे डर गए, कुछ हो गया तो लोग क्या करते हैं, मुल्ला साहब के पास लेके जाओ, दुआ पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं। वो भी लेके कह रहे ये मौलाना है, ईसाई है, जो भी है, बहरहाल जाके पूछते हैं। क्योंकि उस वक्त मुसलमान नहीं, बल्कि सबसे पहले इस्लाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ही फैल रहा ना, आपको इस्लाम की दावत देना है। तो उनको वहां लेके गए, वहां लेकर गए तो वो बोले कि क्या हुआ भाई, क्या वहां जरा पेश आया? वो सब सुनाए। सुनाने के बाद उन्होंने कहा अरे ये तो वो फरिश्ता है, ऐसा बड़ा था, ऐसे पर थे, वो थे, और आके ऐसा ऐसा बोले। तो उनके पास पहले से उस फरिश्ते के बारे में नॉलेज थी, उन्होंने सारी चीजें वो जानते थे। उन्होंने कहा कि अरे वो तो फरिश्ता है, वो जिब्रील है, वो तमाम नबियों के पास आए हैं और आपको अल्लाह ने नबी बना दिया है, आपका मकाम बहुत बढ़ गया है। ऐसा? अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, अब आपके लिए एक टेंशन वाली बात है। क्या है? आपकी कौम जो आप पर अब तक ट्रस्ट कर रही थी, अमीन बोल रहे थे, आपको सादिक बोल रहे थे, आपको सच्चा बोलते आ रहे थे, अब वो लोग आपको यहां से निकाल कर बाहर कर देंगे, मक्के से निकाल देंगे। हाँ, मैं क्या किया, मुझे क्यों निकाल देंगे यहाँ से, मक्के से बाहर? मैं तो ये लोग मुझ पर ट्रस्ट करते, सादिक बोलते, सच्चा बोलते, अमानतदार बोलते, मुझे इनकी सब चीजें मेरे पास ला के रखाते, मैं क्या कर रहा हूं इनके साथ कि क्यों मुझे निकालेंगे यहां से? तो कहा कि ऐसा हर नबी के साथ हुआ है। जब वो नबी अल्लाह के उस पैगाम को, उस मैसेज को जो अल्लाह की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए से आ रहा है, उसको जब लोगों के सामने पढ़कर सुनाएंगे तो वो लोग आपके दुश्मन और एनिमी बन जाएंगे और आपको वहां से निकाल कर बाहर कर देंगे।
یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، ارے میں کیا کر رہا ہوں، ان کا میں کیا نقصان کر رہا ہوں. گھر آ گئے. اچھا گھر آنے کے بعد اب پھر انتظار میں ہے. اب ایک تو ٹینشن ہو گیا، ایک تو وہی آئی، چلو بھی نبی بنا دیے گئے، خوشی ایک طرف ہے، دوسری طرف ٹینشن بھی ہے. اچھا پھر کوئی وہی وہ جبریل علیہ السلام آئیں گے، کچھ اللہ کی طرف سے میرے لیے میسج لے کے آئیں گے تو تھوڑی ہمت آئے گی. میسج بھی نہیں آ رہا ہے، کچھ بھی پیغام بھی نہیں آ رہا ہے، وہی بھی نہیں آ رہی، تو ٹینشن میں تھے. اللہ کے نبی بسا اوقات پریشان ہو جاتے تھے، آپ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کیا، ایسا کیوں میرے پاس جو ہے نا وہی نہیں آ رہی ہے، جبریل علیہ السلام پھر کیوں نہیں آ رہے، کیا وجہ ہے، کیوں رک گئے. ایک لمبا گیپ آ گیا. بتایا جاتا ہے بعض روایت میں کہ وہ 40 دن کا گیپ تھا یا جو بھی تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شوق پیدا کرنا چاہتا تھا. اب شوق سے آپ اس وحی کا انتظار کریں اور اس کو جو ہے نا لینے اور ایکسپٹ کرنے کی آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دوبارہ دوسری آیت نازل فرمائی، یا ایھا المزمل. مدثر ہے کہ مزمل ہے؟ مدثر. مدثر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر. یہ آیتیں نازل ہوئی. ہاں کمبل اوڑھنے والے اٹھو، ہاں مدثر قم فانذر لوگوں کو ڈراؤ، وربک فطہر ہاں رب کے لیے اپنے آپ کو پاک کر لو، والرجز فہجر گندگی سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو، ہاں وثیابک فطہر ہاں والرجز فہجر. تو اس طرح سے یہ آیتیں نازل ہوئی. تو دوسری مرتبہ، پہلی مرتبہ جو آیتیں نازل ہوئی اس کے ذریعے سے آپ کو رسول بنایا گیا، رسالت دی گئی، شریعت دی گئی، نئی شریعت دی گئی. اور دوسری وہی جو نازل ہوئی اس کے ذریعے سے آپ کو نبی اور نبوت عطا کی گئی کہ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ جہاں ایک نئی شریعت لے کر آئے ہیں وہیں اب آپ کو اسے پھیلانا بھی ہے، لوگوں میں عام بھی کرنا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے. ڈرانا کس بات سے ہے؟ گناہ شرک جو کر رہے ہیں لوگ اس سے ڈراؤ. اور خوشخبری کس بات کی سنانا ہے؟ بشیروں و نذیرہ کہا. خوشخبری کس بات کی سنانا ہے؟ جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے، شرک نہیں کریں گے اور نیک کام کریں گے، ان کے لیے جنت ہے، انہیں یہ خوشخبری بھی سنا دو. تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وحی کا معاملہ پیش آیا، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دینے لگے. اور 3 سال تک، کتنے سال؟ 3 ایئرس. 3 سال تک چھپ چھپ کر کا مطلب ایسا نہیں کہ لوگوں سے چھپ رہے تھے، لوگوں کے ساتھ ہی رہتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، لیکن پبلکلی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے تھے. پرسنلی ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے دعوت دیتے. چھپنے کا مطلب ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی کہیں جا کے چھپ گئے تھے، ایسا مطلب نہیں. وہاں پر جو ہے ہڈن طریقے سے دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پبلکلی اناؤنسمنٹ نہیں کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ جو ہے میرے پاس پیغام آیا ہے. ایک آدمی کو پکڑے، بھائی اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، اللہ ہم کو روزی دیتا ہے، یہ سب اللہ کر رہا ہے، ہمیں ایک اللہ کو ماننا ہے. یہ جو کعبے کے اندر بت رکھے ہوئے یہ ہمیں کچھ دینے والے نہیں ہیں، ان کی عبادت مت کرو، ان کو چھوڑ دو. اس طرح سنگل ایک آدمی کو انڈیویجول طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے. کتنے سال تک؟ 3 سال تک. 3 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. کیا حکم دیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بتاؤ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ یعنی المشرکین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اب آپ کھلے طور پر لوگوں میں جا کر کھلے عام دعوت دو. تو اوپنلی آپ جو ہے نا دعوت دو. تو اس سے پہلے ان 3 سالوں میں کیا کام ہوتا تھا؟ کوئی مسلمان ہو جاتے تو کیا کرتے تھے ان کو؟ حضرت ارقم، کیا نام تھا ان کا؟ ارقم رضی اللہ عنہ. ہاں ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں، وہاں پر جو نا ان کا سینٹر بنا تھا، وہاں پر سب سے پہلا مرکز بنا تھا. وہاں اسلام کی دعوت دینا، انہیں جو نا جو بھی توحید، شرک اور پھر ساتھ میں جو نا جو بھی مسائل ہیں وہ سب وہاں بتاتے. وہاں نمازیں، جیسے صبح کی 2 رکعت، شام کی 2 رکعت نمازیں پڑھنا ہے، وہاں نماز پڑھتے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ان سب کو جمع کرتے، ان کو نصیحت کرنا ہے نصیحت کرتے. یہ سب سے پہلا سینٹر تھا دار ارقم. ارقم رضی اللہ عنہ کا
گھر وہاں جمع ہوتے، وہاں جمع ہو کر سب لوگ ایمان والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی باتیں سنتے اور سیکھتے اور اس پر عمل کرتے جاتے تھے، اور دیگر لوگوں میں بھی اسلام کی دعوت کو پھیلاتے تھے۔ لوگ ان کی باتوں کو سن کر جو ایمان لاتے انہیں لا کر پھر اس سینٹر میں لا کر چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے اسلام کا آغاز ہوا۔ 3 سال کے بعد پھر اوپنلی دعوت دینے کی بات آئی، انشاءاللہ وہ اگلے کلاس میں پڑھیں گے۔ اب اس میں کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی سوال ہے؟ چھوٹے بچوں، پیارے بچوں، ہو سکتا ہے کچھ ورڈز میرے جو ہے نا آپ لوگوں کے اوپر سے چلے گئے، آپ کو سمجھ میں کوشش تو کر رہا ہوں کہ میں آپ کے لیول پہ آ کر سمجھاؤں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں، کچھ ورڈز میرے جو ہے نا آپ کو ہارڈ لگے، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے کوئی بات، تو آپ پوچھیں۔ ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں جب معلوم ہوا ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، انہوں ایمان لائے؟ اچھا سوال ہے بیٹے۔ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ چند ہی دنوں بعد انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کی قوم آپ کو مکے سے نکال کر باہر کر دے گی، اگر اس وقت میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا، میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی آئی تھی اس وقت نبوت کو عام کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ دوسری وحی آئی جب حکم دیا گیا تھا کہ اب آپ پرسنلی جو ہے نا جا کے انڈیویجول طریقے سے دعوت دو۔ اب یہ ذکر نہیں ملتا کہ نوفل جو ہے نا ایمان لائے، ورقہ بن نوفل ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگری ہوئے تھے آپ کی باتوں پر، چونکہ پہلے سے وہ توحید پر تھے، وہ شرک نہیں کرتے تھے، وہ عیسائی عالم میں دین تھے، شرک نہیں کرتے تھے، توحید پر قائم تھے۔ ہاں، تو وہ اپنی جگہ پر عیسائی جو دین تھا، تورات پر جو انجیل پر جو ان کا ایمان تھا اس پر وہ باقی تھے، صحیح انجیل پر جو ان کا ایمان تھا اس پر وہ باقی تھے، اور انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں گا تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کی ہیلپ کروں گا، میں آپ کو بچاؤں گا۔ لیکن اس وقت تک وہ زندہ نہیں تھے، کافی بڑی عمر ہو گئی تھی ان کی، بہت بڑی عمر کے تھے، انتقال ہو گیا ان کا، لیکن یہ ذکر کہیں نہیں آیا اس کے بعد کہ کیا وہ ایمان لائے تھے یا نہیں لائے تھے۔ اچھا سوال ہے بیٹے عاصم۔ شیخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی تھی ان کو رسول بنایا گیا تھا یا نبی بنایا گیا تھا؟ پہلے رسالت دی گئی، پہلے رسالت ہی نا، کیا ہے وہ عربک ورڈ ہے کچھ، مجھے یاد نہیں آ رہا، پہلی وحی کے ذریعے سے آپ کو رسول بنایا گیا تھا، وہ نبی ہی شاید، میرے خیال سے نا، وہ ورڈ یاد نہیں آ رہا ہے مجھے، دیکھتا ہوں، شاید نبی بنایا گیا تھا، پھر اس کے بعد رسول بنایا گیا۔ جی جی شیخ 40 سال میں نبوت ملی بول کے لکھے ہوا عقیدے کی کتاب میں جو پڑھی، تو اسی لیے میرے کو ڈاؤٹ تھا، تو پہلے کیا ان ڈاؤٹ؟ کو نبوت دی گئی تھی 40 سال میں، پہلے نبی بنایا گیا تھا پہلی وحی میں، جب پہلے دوسری نبی وحی نازل ہوئی تب تو اسے رسول رسول بنایا، بنایا۔ جی وہ شاید تھوڑا میں کنفیوز ہو گیا، جی 40 سال میں نبی بنایا گیا۔ جی اس میں کیا ڈاؤٹ ہے؟ کیا ڈاؤٹ ہے اس کے اندر؟ نہیں، میں ہاں ڈاؤٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اچھا، نہیں نبی بنایا گیا، ہر نبی کو 40 سال میں نبوت دی گئی، ہر نبی کو، لیکن ایک بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتے ہیں، ہر رسول نبی ہوتے ہیں، ہر نبی رسول نہیں ہوتے ہیں۔ انبیاء کتنے آئے؟ 1,40,000 یا 1,24,000، جتنے بھی 1 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن رسول بہت کم ہے۔ رسولوں کی تعداد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 20 کے آس پاس، 20-25 کے آس پاس ذکر کیا ہے۔ رسالت کا مطلب نئے آرڈرز، نبوت جو آرڈر پہلے رسول کو دیے گئے تھے انہی آرڈرز کو آگے لوگوں تک پھیلانا، وہ نبوت کا کام، نبی کا کام۔ ان کے لیے کوئی نئی شریعت، نئی کتاب، نیا ریلیجن، نیا کوئی جو نا مسلک، ایسا کوئی چیز ان کو نہیں دی جائے گی۔ جو پہلے سے چلتے آ رہا تم اسی کو جو ہے نا فالو کرتے جاؤ اور اسی کو لوگوں میں پھیلاتے جاؤ، یہ نبی کا کام ہے۔ تو ہر نبی رسول نہیں ہوتا ہے،
ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیکٹ کر لیا ہے. جی تو شیخ ہمارے ہمارا نبی ایک ہمارا سوال تھا، ٹاپک جی سے ہٹ کے ہے. ایک ہم ویڈیو دیکھے تھے جس میں عورت کے پردے کے بارے میں تھا، تو کئی شیخ کے قول تھے وہ ویڈیو میں. شیخ صالح الفوزان کی قول میں ان لوگ لکھے کہ پورا حجاب، مطلب آنکھوں کا بھی پردہ، پورا جلباب. اور اکارڈنگ ٹو شیخ عثیمین بول کے بتائے کہ آئیز دکھ سکتے، مطلب جو اکثر عورتیں جو کرتے وہ. اور ایک امیج تھی کہ شیخ البانی کا قول بتائے کہ انہوں چہرے کا پردہ نہیں بولے. تو آپ اس کو ذرا ایکسپلین کریے نا، تھوڑا کنفیوژن ہو گیا ادھر. مطلب قرآن کی آیت ہے کہ پورا اوپر سے نیچے تک پورا جلباب رکھنا ہے، لیکن ایسے شیخ کے ڈفرینٹ قول ہے تھوڑا. تو دیکھیے، چہرے کا پردہ امام البانی نے جو کہا، ان کی اپنی ایک رائے، ان کی اپنی ایک تھنک تھی، ٹھیک ہے. اب دیگر جتنے بھی آپ نام لیے، شیخ عثیمین ہو یا شیخ جو ہے نا اور کیا نام بولے آپ، شیخ صالح شیخ صالح الفوزان. الفوزان حفظہ اللہ، ابھی تو وہ زندہ ہیں. تو یہ سب جتنے بھی ہیں بڑے بڑے علماء، کبار علماء، ان کی اپنی باتیں اپنی جگہ ہے. اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے دو باتیں یاد رکھو آپ، دو باتیں یاد رکھو. جی پہلی چیز، عمرہ یا حج کے لیے جب احرام کی نیت باندھتے ہیں میقات سے، تو حکم کیا ہے؟ چہرہ کھلا رکھنا ہے، چہرہ کھلا رکھنا ہے. کوئی اجنبی سے سامنا ہو جائے تو پھر فوراً چہرے کو ڈھانپ لینا ہے، چہرے کو ڈھانپ لینا ہے. عمرہ اور حج ایک عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کی حکمت بہتر جانتا ہے کیوں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے نا. جی چہرہ کھلا رکھنے کا یہ ایگزمشن ہے، ایگزمشن ہے. ہمیشہ بند کے رکھنا ہے، چہرے کو ڈھانپ کے رکھنا ہے، چھپا کے رکھنا ہے. اس وقت کھلا رکھنا ہے، اس وقت کھلا رکھنا ہے. کھلا رکھنے کی اجازت، پرمیشن دینے کا مطلب بتلا رہا ہے کہ عام حالات میں چہرہ چھپا کے رکھنا، عام حالات میں چہرہ چھپا. اوکے. دوسری مثال، جو موٹی موٹی مثال ہے جو آپ کو سمجھ میں آ سکے اور دوسروں کو آپ سمجھا سکیں. جب رشتے کی بات ہوتی ہے، لڑکا لڑکی آپس میں جب پسند کرنے کی بات ہوتی ہے، تو اسلام نے پرمیشن دیا ہے، اسلام میں پرمیشن دیا گیا ہے کہ جس لڑکی سے نکاح ہو رہا ہے اس کو دیکھو. آپ سوشل میں خود کہا دیکھو. دیکھنے کا کیا مطلب؟ چہرہ اگر پہلے سے ہی کھلا ہے تو اسپیشل دیکھنے کا پرمیشن کیوں مل رہا ہے؟ پہلے سے دیکھو، دیکھے سوچے کیا دیکھنے کا ہے؟ ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن پہلے سے چہرہ ڈھاکا رہے گا، چھپا رہے گا، تبھی تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس نکاح کرنے والے کو دیکھنے کا حکم دے رہے ہیں. جو نکاح کر رہا ہے اس کو دیکھنے کا پرمیشن دیا ہے، اور اس لڑکی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کے سامنے وہ چہرے کا پردہ نہ کرے، چہرہ کھل کر دکھائے اس کو، چونکہ زندگی گزارنا ہے اس کے ساتھ. تو یہ جو پرمیشنز والی بات یاد رکھ لیجئے آپ، کہ رشتے کے ٹائم پر اور عمرے کے ٹائم پر چہرہ کھولنے کا پرمیشن کیوں دیا گیا؟ چہرہ کھولنے کا پرمیشن بتلاتا ہے کہ عام حالات میں پرمیشن نہیں ہے، عام حالات میں چہرہ کھلا رکھنے کا پرمیشن نہیں. بس یہ سیدھا سیدھا موٹا موٹا جواب جو آپ کو جو ہے نا اچھی طریقے سے سمجھ میں آ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی آپ سمجھا سکتے ہیں. اب امام البانی بولنے دو یا کوئی اور بھی بولنے دو. جی بہت سے انڈیا میں ہمارے فرینڈ ہی ایک سینڈ کرے، مطلب آپ لوگ اہل حدیث ہے نا، تو آپ لوگ ان کے مطلب شیخ کے قول مانتے، پھر یہ ایسا ماننا، بلکہ ایسا سینڈ کرے تھے، ہم ان کو ایکسپلین کر سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. بولنا آپ، ہم کسی بھی عالم کی بات اسی وقت ایکسپٹ کرتے جب ان کی بات قرآن اور حدیث سے ملتی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو. میری بات بھی ہے، نہیں ملتی میری بات قرآن حدیث سے، آپ چھوڑ دو. قرآن حدیث سے ملتی تو ہی بات وہ ایکسپٹ کرو. اللہ مجھے بچائے ایسی بات مجھے میری زبان سے ہی کبھی نہ نکلے کہ میں جو ہے نا قرآن حدیث کے خلاف بولوں، اللہ بچائے.
لیکن یہ اصول ہے ہمارا، یہ منہج ہے ہمارا کہ کوئی بھی رہنے دو، کتنا بڑا عالم رہنے دو اپنی جگہ پہ، قرآن اور حدیث سے اس کی بات میچ ہو رہی ہے تو ایکسپٹ، میچ نہیں ہو رہی ہے تو ریجیکٹ، خلاص۔ کون بولے گا سب سے پہلے؟ امام مالک، بہت بڑے عالم مدینہ کے، بہت بڑے عالم، امام مالک، امام اہل المدینہ، یا ہاں کیا کہتے تھے وہ؟ ہر ایک آدمی کی بات آپ ایکسپٹ بھی کر سکتے، ریجیکٹ بھی کر سکتے، آپ کو حق ہے، آپ کو رائٹ سے، آپ میری بات ماننا ضروری نہیں، لیکن الا صاحب هذا القبر، سوائے اس قبر والے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے تھے کہ آپ کی بات کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، میری بات چھوڑتے چھوڑ دو، لیکن اللہ کے نبی کی بات نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہ ذہن میں رہے۔ تو میں آپ کے سامنے دونوں چیزیں بتا دیا، پرمیشن والی بات کہ اللہ تعالیٰ نے پرمیشن کیوں دیا وہاں پر، پرمیشن کب ملتا ہے؟ جب ریسٹرکشن ہو، ریسٹرکشنز کے بغیر اگر پرمیشن جو نہ ہے تو مطلب اوپن ہے، پھر تو اوپن ہے تو پھر پرمیشن دینے کا کیا مطلب؟ کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا پھر اس کے بعد، ہے نا؟ کہیں ریسٹرکشنز ہے، اس میں آپ کو ایگزمپشن دیتے ہوئے پرمیشن دیا جا رہا ہے، اتنے ٹائم کے لیے، اتنے یہ ٹائم سے یہ ٹائم تک یہ لمٹ آپ کو بتا دی جائے، تو وہ آپ کو پرمیشن بتا رہا ہے کہ یہاں اوپن رہنا ہے، وہاں اوپن نہیں رہنا۔ ایون حج اور عمرے میں بھی بہت سے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ابھی بھی جا رہے ہیں، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب بالکل چہرہ کھلا رہنا ہے، ٹچ نہیں ہونا ہے، ایسا نہیں ہونا ہے، ویسے یہ کہاں کہا گیا ہے؟ چہرہ کھلا رکھو۔ اجنبی لوگوں سے جب بھی سامنا ہو، چہرہ ڈھانپ لیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، چہرہ ڈھانپ لیتی تھی، تو اب اس کے لیے اب آج کل کیا نکل گئے؟ کیپس نکل گئے، ایسا یہاں تک کیپ اندر پہن لو، پھر اوپر سے ڈالو، ایسا یہاں سامنے سے ناک کو نہیں لگنا، ایسا کہاں ہے؟ کہیں ذکر نہیں ملتا اس کا کہ ناک کو نہیں لگنا چاہیے، ہاں ایسا کہیں ذکر نہیں ملتا ہے۔ تو کھلا رکھنے کا مطلب جو نا وہ نہیں ہے کہ آپ جو نا دور سے ڈال لو تو کھلا ہے، اندر تو ڈھکا ہی ہوا ہے وہ۔ جی جی شیخ، جزاک اللہ خیر۔ وہی ہے۔ اور کوئی سوال؟ چھوٹے بچوں، ننو منو پیارو کہاں ہیں؟ اگر کوئی گلاس یا کپ ہے، اس پہ تصویر ہے، کیا اپن اس میں کچھ مطلب پانی ایسا ڈال کے پی سکتے؟ کون سی تصویر؟ کیسی بھی مطلب شخصی انسان کی، ایسا منع تو نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی جس کپڑوں پر ہو یا جس جگہ ہو وہاں فرشتے نہیں آتے، یہ باتیں ہیں، لیکن جس کپ میں ہو اس میں پانی پینا منع تو نہیں، ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تصویر ہو تو وہ تصویر والی چیز سے کھانا، اب اللہ بچائے بھائی، آج کل تو ہر چیز پہ تصویر آ گئی، ہر چیز میں، ہر ایڈ میں آپ کو ہر جگہ جو ہے نا تصویر ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ جی جزاک اللہ۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔